أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر جس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں رحمت برکت سکون عطا فرمائے۔ اور بیسیکلی سورہ نور کے ساتھ کچھ سمجھنے کے اسپیکٹس ہیں، اور وہ ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر پاکی نہیں ہوگی، پیوریفیکیشن آف انر سول اینڈ آؤٹر سول نہیں ہوگی، تو معاشرے کے اندر بھی بدامنی پھیلے گی، اینڈ پلس معاشرے کے اندر تو بدامنی تو پھیلے گی اس گھر میں رحمت اور برکت کا نزول نہیں ہو سکتا نا۔ تو جیسے پاک دامنی، پیوریفیکیشن اور کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد غیب سے اس کے وعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز جسے احادیث اور قرآنک پوائنٹ آف ویو سے انالیسس کیا جاتا ہے سب چیزوں کا، تو اس میں جو ایک مین بیسک فیکٹر سامنے ڈومینیٹنگ فیکٹرز میں سے آتا ہے، وہ آتا ہے نظر کی حفاظت کی جائے۔ سب سے پہلے نگاہ کو پست کیا جائے، نگاہ نیچی کرے، پھر نگاہ کو نیچی کرنے والے کیا فیکٹرز ہیں وہ بتائے گئے کہ یہ فیکٹرز ہوتے ہیں نا۔ اور بے حیائی کی مذمت کی گئی قرآن پاک میں، اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ بے حیائی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں نا، آل نیگیٹیوٹیز، غیر محرم کو دیکھنا، یہ سارے جتنے فیکٹرز آ جاتے ہیں، گانے، میوزیکل انڈسٹریز، فلمیں اور کو ایجوکیشنز، انٹرنیٹس۔ اور میں ایک صورت اور کی پریپریشن کر رہی تھی، تو اس میں نا ایک اسکالر نے اتنا کہا کہ یہ جو ہم کسی کی فیس بک دیکھتے بھی ہیں نا، یہ تجسس کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں اس کو کبائر میں سے کبیرہ گناہ کہا گیا۔ تجسس مت کرو کسی کی لائف کے بارے میں نا، اس کے لنک سے ادھر سے گھس کے اس کو ڈھونڈ کے اس کو لنک مطلب پکڑ ہی لیں گے کسی نہ کسی طرح لنک نکال کے نا، چاہے نہیں بھی لنک بنانا چاہتا کوئی نہ کوئی لنک بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ نا۔ تو اس میں وہ تجسس کے معاملے میں آتا ہے، اور پھر اس کا جو ہو چکا، جو ہم سے ہو چکا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو آئندہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن بھی نہیں کرنی، اس کی بس نیگیٹیوٹی کو دیکھیں کہ کیا معاشرے میں اس کے ہیں معاملات نا۔ سیکنڈ چیز، اس کے جو نکاح کو ڈومینیٹنگ فیکٹرز میں کہا گیا کہ نکاح کو آپ لوگوں نے مین فیچرز میں سے لینا ہے، اور اس کے ساتھ جو 1 یونٹ ہے اس میں سے جو خیر و برکت والے کام ہیں وہ ہونے چاہیے۔ ایک فیملی لائف بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کے اثرات پورے گھر پہ ہیں، پورے معاشرے پہ، ہر چیز پہ۔ اب اس کے لیے جو انہوں نے فیکٹرز بتائے نا، اس میں جو فیکٹر مین ڈومینیٹنگ فیکٹر جس کو آج دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے کریکٹر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو ایز اے ہسبینڈ انالیسس کریں گے کہ ایک محرم کی ڈیوٹی اپنی بیٹی کو گارڈ کرے، اگر بیٹی بد اخلاق ہے تو اس میں جو اس کا ولی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر بیوی کا معاملہ آتا ہے تو رائٹ فرام دا سٹارٹ، اب جس طرح کی بیویاں تھیں نا، جیسے ان کے ٹیمپرامنٹس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ویسی ڈیلنگ کی، اور حضرت زینب کا کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی، اس کی کلاس ڈفرینس آ گیا، تو انہوں نے کہا چھوڑ دو تم اس کو نا، کیونکہ یہ آگے نہیں چل سکتا سلسلہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبھا لیا، اس کو اپنے نکاح میں لے لیا، اللہ نے آسمان پہ نکاح ان کے ساتھ کر دیا، منہ بولے بیٹوں کے ساتھ جو سارا سلسلہ ہے۔ تو وہاں پہ جو ایک کامن فیکٹر آتا ہے نا، وہ یہ فیکٹر آتا ہے کہ معاشرے میں سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، ایک باپ ٹھیک ہوتا ہے، ایک ولی ٹھیک ہو جائے نا، اس کو اپنی رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز کہ عورت کی پریسائزلی یہ ڈیوٹی ہے، اس کا یہ ہے، اس کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے کچھ کہو گے وہ ٹوٹ جائے گی پر سیدھی نہیں ہوگی، اگر تم اس کی جھوٹی تعریف بھی کرنی پڑے کرو، اس کو جس طرح سے تمہیں ڈیل کرنا پڑے کرو، اور پھر وہ تمہارے کام کی بن جائے گی آٹومیٹکلی۔ ہر عورت کے لیے سنسیرٹی لیول، اس کا گھر، اس کے بچے بن جاتے ہیں۔ شادی کے بعد اس کا گھر، اس کے بچے، اس کی فیلیشن، اس کی دعائیں میکے کے ساتھ ہوتی ہیں، بٹ ایٹ ٹائمز شی از ویری سیلفش ود ہر اون ہاؤس، اور اپنے گھر، اپنے اس معاملے کے ساتھ ہوتی۔ اس طرح سے اگر دونوں ایک دوسرے کے کامن ایشوز پہ بیٹھ کے اور دیکھیں کہ ہم کسی بڑے کام کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوئے، چھوٹا سا کیا کام ہم کر رہے ہیں، ہم ایک بڑا کام کرنا ہے، ہم اپنی جنریشن کو سنوارنا ہے، اب کیا کریں؟ اب سورہ نساء میں پڑھ لیا ہے
کہ اگر دونوں میں سے کوئی نہیں ٹھیک، اگر خاوند نہیں ٹھیک، بیوی نہیں ٹھیک، قرآن کا اجازت ہے نا، تفسیر قرآن میں یہی ہے نا، اگر یہ نہیں ٹھیک یہ نہیں، تم میں سے دونوں میں سے ایک کو پھر صبر کرنا ہے، اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے اور پیشنس کے ساتھ، لیکن لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لڑائی جھگڑے والی جگہ پہ رحمت کا نزول نہیں ہے۔ اگر ہمارے آپس کے تعلقات میں ایک رات تم پہ نہ آئے کہ تمہارا آپس میں جھگڑا، وائف ہسبینڈ کے تعلقات میں، باقی ہمسائے رشتہ دار میں 3 دن کی پرمیشن ہے، لیکن وائف ہسبینڈ کے معاملے میں ایک رات تم پہ نہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کی کوالٹی بتائی کہ بار بار پلٹنے والی، بار بار رجوع کرنے والی، جو خامدوں کے ساتھ اور لپٹ کے معافی مانگنے والی، یہ ان کی ٹاپ کوالٹی بتائی۔ تو عورت کے اندر یہ والی عاجزی تواضع ہونی چاہیے، اور ہسبینڈ کو بھی اس کے ٹیمپرامنٹ سمجھنے چاہیے۔ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل ڈومینیٹنگ رکھی ہے، اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کو اگر تھوڑا سا بھی ہوم ورک مل جائے نا کہ اب اس کو میں نے ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس کو ہر سچویشن میں عورت سنبھالنی آ جاتی ہے۔ میں نے تو خود کئی دیکھا ہے اس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں کہ سارا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ہمیں نا زندگی میں ترتیب نہیں سمجھ آتی۔ سب سے پہلے جو ہماری زندگی کی ترتیب ہے نا وہ ترتیب اس طرح سے چلتی ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، پھر والدین کے ریگارڈ اینڈ رسپیکٹ اینڈ محبت۔ وہ ایک ریگارڈ ایک رسپیکٹ ہے، وہ نفس کے اگینسٹ چیز ہے جو کرنی ہے اور جنت لینی ہے۔ اس کے بعد جو صحیح محبت کے حقدار ہیں، ایک دوسرے کی مودت کا رشتہ تمہارا جوڑا گیا اور تمہارے اندر ایک اسپیشل محبت ڈالی گئی، فطرتاً اللہ نے نکاح کے ساتھ وہ ڈالی ہے۔ اگر آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو پھر آپ اپنی فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو محبت نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بائی نیچر کوئی پرابلمٹک سچویشن۔ سب سے پہلی چیز کہ جب انسان کے کامل مومن کی نشانی ہوتی ہے، کامل مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کو اللہ سے بہت عشق ہوتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے، اس کے اثرات، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا دل اوبیڈینٹ ہو جاتا ہے اللہ کا۔ وہ بولنا، سننا، چلنا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ مومن جو ہے اللہ کے نور بصیرت سے بولتا ہے۔ تو جس بندے کے اندر آخرت کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے نا۔ ایک صاحب صفات ہوتا ہے، اور صاحب صفات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور بغیر کسی صفت کے زندہ رہنے والا وہ دوسرا شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ چیز کیا ہے، اس کی محبت کیا، اور اس کی خاطر مجھے کرنا کیا ہے۔ اسی محبت کے اندر نگاہ جھکتی ہے، اسی محبت کے اندر پھر دوسروں کا ریگارڈ آتا ہے، اسی محبت کے اندر دوسروں کی رسپیکٹ آتی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈیپلی محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سٹیج ہے جہاں پہ رحمت، برکت، نزول اور آسانیاں ہونا شروع۔ بے شمار دلائل قرآن پاک میں کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اور پھر ان بندوں سے محبت کے لیے کیا ہے؟ بندوں سے محبت کے لیے قرآن پاک میں ڈکلیئرنس آتی کہ تم سب سے زیادہ اچھے تب ہو جو آپس میں نرم خو ہو۔ تم میں سے نبی کی کوالٹی یہ تھی کہ اس میں نرمی تھی تو اس کے ساتھ لوگ لگے رہ گئے۔ سختی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو توڑ کے رکھ دیتی، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو فلیکسیبل کر دیتی۔ جس کو کامیابی ملنے والی ہوتی ہے اس کو نرمی مل جاتی ہوتی، جس کو ناکامی ہونے والی ہوتی، مشکل، تنگی، پریشانی، اس کو درست کیا سختی مل جاتی۔ جب کسی پہ مشکل آنے والی ہوتی ہے نا اس میں سختی آ جائے گی اور درست کی آ جائے گی۔ جس کی آفت اور بلا آئی ہوئی ہے نا اس میں درست کی کریکٹر کا بہترین ایسنس ہے جو تعلقات کی بربادی کا باعث ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک گالی وہ تلوار کی طرح لگ جاتی۔ پھر قرآن پاک میں یہ ورڈ پاور کے بعد جو آتا ہے نا دوسری چیز جو دوزخ کو کہیں گے، تم اتنے سارے دوزخ میں کیسے؟ ہم اپنا رویہ نہیں درست کرتے، بیہیویئر، ایک دوسرے کے ساتھ باڈی لینگویج، یہ ایک فیملی لائف کے نیٹ کے لیے بہت ضروری۔ آپ نا کچھ نہ بولیں، آپ 2 دفعہ ایسے منہ چڑھا کے کسی کے پاس سے گزر جائیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہے؟ تو وہ تو بڑی متکبر ہے، اس کی کوئی باڈی لینگویج ہے، اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں، کوئی تواضع ہی نہیں، اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں، حالانکہ اس نے ایک لفظ نہیں بولا ہوگا لیکن اس کی باڈی لینگویج سے آپ۔ میں آج پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اینڈ میں پھر ہمیشہ وہ پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ انسان کی کامیابی کے 3 نقطے ہیں۔ ان 3 نقطوں میں سے سب سے پہلا نقطہ، آپ ہارورڈ ریسرچ لے لیں، آپ نبی کی ریسرچ لے لیں، آپ جو مرضی لے لیں، پہلا نقطہ عاجزی اور تواضع۔ اسی بندے کو صرف سکسیس مل سکتی ہے جس کے اندر عاجزی اور تواضع۔ جو اپنا حق ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے نا اللہ اس کو بلند کر کے چھوڑ دیتا، یہ اس کے وعدوں میں سے، اور فتنہ والی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا، لڑائی اور جھگڑا ہونے نہیں دیتا کہ رحمت ختم ہو جائے گی، برکت۔ آج ہمارے پورے معاشرے میں یہ رات کو پریپیئر کری تھی ان آیات کے ساتھ، حضرت ابوبکر کو کہا گیا کہ اب جو آیتیں پڑھیں گے کہ
وہ جو ان کی بیٹی پہ یہ کریکٹرز ہیں فالو کرنے والے، جو تہمت لگائے گا نا اس کا ڈبل خرچہ کر دیں گے۔ جن کی بیٹی کو نعوذ باللہ یہ بات کسی نے کہی ہے نا کہ اس کی نعوذ باللہ بیٹی بچ کے نہیں آئی، رات اس طرح رہ کے فلان، تو ان کا خرچہ ڈبل، ان کی کفالت دیکھیں یہاں سے اتنے لیسنز ملتے ہیں، جن کی کفالت کرو وہ یہ کرتے ہیں۔ تو گیٹ پریپیئرڈ یہ ہونا ہے، اگر ان صحابہ کے ساتھ ہوا تو ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پورا میڈیا دیکھ لیں، کہیں آپ کی ڈیمانڈ ہو کسی اسکول کے اندر کہ کوئی کریکٹر بلڈنگ لیکچرز ہو، کوئی ہیومنلی بات ہو، ایک دوسرے پہ کیچڑ اٹھانا، جو جتنا زیادہ شاؤٹ کرے وہ بدتمیز، وہ اتنا بڑا اسپوکس مین اس پارٹی کا، اور یہ ہماری قوم کے حالات ہیں اوور آل۔ اتنا ہمارا ڈیٹیریشن آف کریکٹر ہوگا کہ ریکگنیشن ان آر آئیز ختم ہو جائے گی۔ میں ایک آرٹیکل دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے ایک سیلیبریشن کی ہے یو کے میں، and that celebration was شیکسپیئر گلوب انڈر لاک، اور اس میں انہوں نے سیلیبریشن اسلام اینڈ شیکسپیئر کے نام سے۔ او مائی گاڈ، میں کہتی ہوں شیکسپیئر کی پوئٹری کو انہوں نے ریسرچ کر کے اسلام کو انہوں نے جو یہ شادیاں ہماری انہوں نے کر کے کیسے دکھائیں کیسے شادیاں ہوتی ہیں، اور 5 دن کی وہ کانفرنس تھی، اور اس میں جو بڑے بڑے یوسف حمزہ گیا، اس نے یوسف حمزہ نے کہا بچپن سے میں شیکسپیئر پڑھتا تھا، اور اس میں دیکھتا تھا کہ اس کی شاعری تو بالکل گاڈ سے کنیکٹڈ ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنے 100 سال پہلے اس کی جب شیکسپیئر تھا تو 3ری 4تھی جنریشن میں تو تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا، اور قرآن اس نے ڈیپلی پڑھا تھا، اور کہتا تھا کہ میں قرآن اور پروفٹ کو مانتا ہوں لیکن لوگوں کا کریکٹر اچھا نہیں، وہ نہیں مانتا، یہ وہ ہمیشہ کہتا تھا۔ تو اس نے جو شاعری کی ہوئی ہے نا، وہ اس نے یوسف حمزہ نے ساری شاعری نکالی ہے کہ وہ قرآن کی آیات ہیں اور حدیثیں، لٹرلی جو ہماری عمل والی حدیثیں نا۔ شیکسپیئر کو اپنا باپ کیوں مانتے ہیں؟ اس میں ریفارمنگ باتیں ہیں، کریکٹر بلڈ ہو جاتا ہے، مورلز اور ایتھکس نکل آتے ہیں لوگوں کے لیے، ان پلیس کے اندر، اس سوسائٹی میں اس نے بیٹھ کے لکھا اور ان کی کریکٹر ریفارم کر لی۔ ایک حدیث کو جیسے اس نے نریٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ریلیٹ کیا، کہتے ہیں، اور جو یوسف حمزہ از اے کانورٹ، امریکن ڈاکٹر تھا، تو کہتے ہیں میرا باپ بچپن سے امریکن تھا لیکن شیکسپیئر کو پڑھاتا تھا کہ تم انسان بن جاؤ گے، کہتے ہیں میرے مسلمان ہونے میں ایک حصہ اس کا بھی ہے۔ اب وہ اپنی انرجی اتنے پازیٹیو کام کے جاتے، بیوٹی آف اسلام دکھا رہے ہیں، اور وہ دیکھیں نیچے انہوں نے آیتیں حدیثیں کیسے، اور ہم گوروں کو کیا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ وہ اپنی انرجی اتنی پازیٹیو۔ ایک دن مجھے ڈاکٹر نائلہ کا فون ہے کہ میں 3 days کی کانفرنس اٹینڈ کر رہی ہوں، نائلہ حضرت ابراہیم اور خانہ کعبہ پہ گوروں نے ریسرچ کر کے پورا ولیج بنایا یہاں پہ، اور 3 دن لگتا ہے اس ولیج کو وزٹ کرنے میں۔ کہتے اتنا خوبصورت انہوں نے ابراہیم کو پورٹری کیا، اتنا خوبصورت خانہ کعبہ یہاں بنایا ہوا ہے، پھر کہتی وہی لبیک اللہم الحج، اور پورا حج بنایا ہوا ہے نا، کہتی میلوں میں یہ۔ اور ہمارے دیکھیں کیا پروگرامز ہوں گے اگر ہمارا کوئی کانفرنس، ہماری کوئی چیز، ہماری انرجیز، ہمارے گولز، کرٹیسزم، لڑائیاں، جھگڑا، نو پروڈکٹیوٹی، یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ نور کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اینڈ میں پھر سے تھوڑا سا اخلاق کو دیکھتے ہیں، تو اس کی جو بیسک تھیم تھی کل، جس کو سم اپ کر لیتے ہیں ہم، تھے بد نظری سے ہاتھی پھسل جاتے ہیں، بد نظری کے 3 بڑے نقصانات۔ امیجنری ورلڈ میں بندہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد حق و باطل کا فرق ختم ہو جاتا ہے، سنت جو ہے اس سے دوری ہو جاتی ہے، اور دماغ ہر طرف، آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے رات کو ٹی وی دیکھ کے اس میں وہی چیز مائنڈ میں رہے گی نا۔ علاج قرآن پاک کی روشنی میں نمبر 1 نگاہ کو پس کرے، اور چاہیے کہ دنیا والی چیزوں پہ کم سے کم نظر ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب دنیا میں نظر ڈالتے ہو، اس کی محبت دل میں سرایت کر جاتی ہے، اور دل میں جراثیم کا باعث ہے، دل میں بیماری کا باعث ہے، اور تمام بیماریوں کی لوکیشن اور جڑ دل ہے۔ اگر یہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ باہر سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس مادی جسم کے ساتھ، جس نے قبر کے اندر جانا ہے، جس کی غذا زمین کی ہے، اندر جو دل جس کو روحانی نور چاہیے، جس کو آج ہم دیکھیں گے، اگر وہ نور ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کر رہا تو ہم ناکام ہیں، ہمارا شرح سطر ہی نہیں کھل رہا، ہمارا دل ہی نہیں کھلا ہوا، کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ یہ جتنا مادی جسم ہے نا، باہر کی چیزیں اس کو دل تک نہ جانے دیں، کسی کی چیز کی محبت کو obsession تک نہ جانے دیں، اس کو باہر کی باڈی کی غذا ہی رکھے کہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ پہننا، یہ بڑا سیکنڈری ہے۔ جو اندر والا بات ہے نا، اس کی جو غذا ہے، اس کے اوپر بڑا مجھے امپورٹنٹ، اس دل کے اوپر جو چیزیں جا کے ہٹ اور کلک کرتی ہیں اور عبادات کی لذت ختم کرتی ہیں، وہ کلکنگ چیزوں کو پرے کرتے ہیں۔ انوائرمنٹ میں، لوگوں میں، چیزوں میں سلوشن۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ
یہ جو اپنے لیتے ہیں نا سب سے پہلے پیری مریدی میں مرید بناتے ہیں سب سے پہلے، تو مرید کے لیے جو 40 دن، پھر 1 مہینہ، اچھا ٹھیک اب تم ٹھیک ہو گئے، پھر 2 مہینے کا ٹیسٹ، پھر 3، پھر سال کا ٹیسٹ، پھر اس کے بعد اگلا لیسن دیتے ہیں کہ پہلے دنیا بتاؤ کہ کتنی تم نے ریڈیکیٹ کی ہے، پہلے دنیا کی نظر، کیونکہ سب سے پہلے تو بات ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ دنیا تمام مصیبتوں کی جڑ ہے، اس کو ہم دیکھی جاتے ہیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دیندار فرما بردار لوگوں کی صحبت اختیار، دیندار فرما بردار کہ لوگ دیندار ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، مینرزم میں زیرو ہوتے ہیں، دیندار فرما بردار لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ انسان کے لیے جو اس کی بھوک ہوگی نا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو دے دے گا، جو چیز آپ چاہیں گے نا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے اگر ایسی چیزوں کی طرف اپروچ کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو ڈرتے ہیں جب ان پر شیطانی لشکروں سے گھیرا کیا جاتا ہے جلد اللہ کا ذکر، کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کریں، یہ ہے سلوشن۔ ہر وقت گھر میں بھی اللہ کا ذکر، اور برائی کو برائی کہنا آل دا ٹائم۔ اگر ریکگنیشن آف برائی ختم ہو جائے تو پھر پارٹ آف برائی بننا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کی حفاظت کے متعلق انسان کی چہرے کی کشش تو اپنی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی شرمگاہ دیکھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے اس کا حسن و جمال اتر جائے تو فوراً اپنے گھر چلا جا۔ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، اس کے کرنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے یہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے فلان ہے اس طرح سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بٹھا کے 1 گھنٹہ کہا کہ میں تیری توبہ کروا کے چھوڑوں گا، کیونکہ اس عمل کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی۔ بد نظری، نیگیٹیوٹی، ہم اس میں سے اپنے لیے سلوشن دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے، ہمیں کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو ان ساری چیزوں میں سے نکالنا ہے۔ اس میں جو ایک بیسک فیکٹر میں سے آتا ہے نا کہ نفس کو جو سزا دینا بنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ 1-2 دن میں نفس چیخ اٹھے گی اگر بد نظری سے باز نہ آئی تو، اگر آپ اس کو کہیں کہ اگر 1 نظر بھی ڈالی تو میں 20 نفل پڑھوں گی، 40 نفل پڑھوں گی، اتنے سجدے استغفار کے کروں گی کہ اگر میں نے کسی چیز میں حرص، طمع، لالچ، کیونکہ میلز کے لیے مینلی آتا ہے کہ وہ نظر ایسی ڈالتے ہیں، اور اگر یوتھ ہو، کوئی ینگ فیمیلز ہوں، اب ان کی نگاہ نیچا کرنا آج کل مشکل ہوا ہے، تو بد نظری کے موقعوں سے بچیں۔ لاسٹ یہ آتا ہے اپنی بیوی کو خوش رکھیں، اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور الفت کا برتاؤ کریں، اس کے پہننے اوڑھنے کا خیال آپ کے فرائض میں۔ بیوی گھر میں خاوند کو محبت دے، اس کی خدمت کرے، اور خاوند کی طبیعت غیر محرم کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ذرا غور کرے صورت میاں بیوی کا روزانہ اگر گھر میں جھگڑا اور پریشان حال ہوں، وہاں اس کی بے پردہ کارکن خاتون مسکرا کر اس کو دیکھے تو پھر کیا لہٰذا میاں بیوی دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ انتہا درجے کی مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مفاہمت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر کے 3 مرتبہ کا، جو بیوی پر سکون خامند کو پریشان کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گی، اور آپ اپنے آپ کو بے طمع رکھیے، بار بار اپنے دل میں خیال جمائیے اللہ رب العزت ناراض نہ ہو، اللہ رب العزت ناراض نہ ہو، بار بار خدا کا قرب دیکھیے۔ جب نفس غیر محرم کو دیکھنے کی خواہش کرے تو فوراً دل میں خیال دہرائیے۔ آپ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیدار الہی سے محروم ہو جائیں گے جو نیگیٹو اپنی نظر رکھتے ہیں اور جن کی نظروں میں حرص، طمع، لالچ آ جاتی ہے۔ اپنے نفس سے خود مناظرہ کیجئے۔ جو انسان اپنے نفس سے بات کرتے اپنے اللہ سے بات کرنا شروع ہوتے ہیں، میں نے یہ کیوں کیا، یہ میرے سے کیوں ہو گیا، ایٹ لیسٹ اس سٹیج پہ تو آئیں کہ نفس کو ملامت کرنا شروع ہو جائیں۔ لاسٹلی اب ہم پردے کی آیات پہ آئیں گے۔ معاشرے کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ معاشرتی جو نقصانات ہیں اس میں جب بے پردگی ہوگی تو خشک سالی ہوگی، عوام سے وحشت ہوگی، آباد گھر برباد ہونے شروع ہو جائیں گے، رشتے ناطے ختم ہوں گے، زمین میں قتل و فساد ہو جائے گا، سکون دل سے محرومی ہو جائے گی، ریلیکسیشن آف ہارٹ نہیں ہوگا، عقل میں فساد آئے گا، اس بندے کی عقل ہی ختم ہوگی جو اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہا، دل اور بدن کمزور ہوگا، عمر گھٹے گی ایسے شخص کی، برائی کا احساس ختم ہو جائے گا، گناہوں کی کثرت عام ہو جائے گی، گناہوں کی کثرت سے جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹی قسمیں کھانا شروع ہو جائیں گے۔ صحابہ اتنے پر یا رسول اللہ ایسے بھی ہو، ان کے لیے اتنی بڑا کرائم تھا یہ، اور ان کو نہیں پتا کہ ٹی وی پہ جگہ پہ ہر جگہ میں پورے معاشرے میں جھوٹ بولا جائے۔ کوئی قسمیاں کہہ سکتا ہو جھوٹ اور سے پاک ہے، کوئی کہہ سکتا ہو کہ رشوتوں سے گھر پاک ہے، کوئی کہہ سکتا باقی فیکٹر سے، اور غیرت آدمیوں کی ختم ہو جائے گی، توفیق توبہ سلب ہو جائے گی،
توبہ کی رجوع کرنے کی ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ لاسٹ لمحے ہمارے پاس، ہم کثرت سے استغفار کریں، اس مالک سے رہنمائیاں مانگیں. قلب میں سختی آ جائے گی، دل سخت ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ مومن بہن بھائی کے ساتھ لڑائی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے. خانہ کعبہ کو ڈھانا برابر کسی کا دل توڑنا، سیم چیزیں. ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کی فیلنگز کا خیال کیے بغیر آگے نکلتے ہیں. خانہ کعبہ کو ڈھانا، ہم اگر کوئی ہمارے مزاج کے اگینسٹ ہے، کوئی ارد گرد ہے، اس کے جب تک اگینسٹ نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ اگلی سیڑھی نہیں چڑھائے گا. آزمائش امتحان اللہ کی طرف سے. یہ جو 4-5 جیسے اتنے جس کا امتحان بڑا تھا، اتنے اسٹاف ممبرز ہوں، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو باقی آگے کیسے چلنا ہے پھر معاملہ کیسے. تو اس لیے جتنی گھر میں یہ سارے سلسلے ہیں، یہ امتحان ہے انسان کو اگلی سیڑھی چڑھانے، پیشنس ٹیسٹ ہے، کیونکہ کتنی پیشنس ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو ان میں سے کبائر میں سے آ جاتا ہے بد اخلاقی، رحمت خداوندی سے مایوسی ہے، اور غیرت خداوندی، اللہ تعالیٰ غیرت کھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ان چیزوں کی جو سوسائٹی میں جو بیسک ریزنز ہیں وہ کیا ہیں بھلا، کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، بد اخلاقی، دکھاوا، ریاکاری، تکبر، لڑائی جھگڑے، یہ کس وجہ سے اتنے کامن ڈیزیزز سامنے آ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ اینی بڈی؟ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 22 آنورڈس. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہوں، اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا. کیا تم انہیں نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس دن کو بھولنا چاہیے جب ان کی زبانیں ان کی اپنے ہاتھ ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے. ہائی لائٹ کریں یہاں پہ ایک قرآنک ٹرمینالوجی ہے، 500 سال کا ایک دن، 500 سال کی، پھر 5000 سال کا ایک دن اور ایک رات. پھر ہاتھ اور پاؤں قرآن میں بہت مرتبہ ہے ان کی. اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی تفسیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا، کچھ لوگوں کو جو محشر میں بحث کریں گے تو ان کو منہ پہ لاکھ لگا دیں گے، پھر ان کی یہ جواب دیں گے، پھر ان کی تھائز سے جواب آئیں گے، پھر قدم بولیں گے کہ ہمیں یہ، کیونکہ ابھی ہماری ساری باڈی زبان کے آگے جھک کے کہتی ہے تو ٹھیک ہے تو ہم سب ٹھیک جنت. اگر تو ٹھیک نہیں زبان تو ہم سب نہیں جا سکتے. لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنے ضمیر کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم باز آ جائیں تو بہت اچھے حالات ہو سکتے ہیں. ہم باز آ جائیں تو کہ اس دن اللہ و بدلہ انہیں بھرپور دے گا، جس کے مستحق انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے، سچ کر کے سچ دکھانے والا. بڑی سخت آیت ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. بڑا سخت اللہ تعالیٰ ناراض ہے. حضرت عائشہ کی شان برات میں آیات آنے والی ہیں، تو اور مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ، ان کا دامن پاک ہے، ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. جو کچھ تم کرتے اللہ سے خوب جانتا ہے. اللہ تمہارے لیے اس کی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، اور جن میں تمہارے فائدہ یا کام کی کوئی چیز تم جو ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب کے اللہ کی خبر ہے. ہائی لائٹ کریں. آج اس نقطے کو سمجھیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. کس طرح سے اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں کتنی اجازت ہے. جب تک کہ سلام نہ بھیج لو، جب تک 3 ٹائمز نوک نہ کرو، اور اگلا بندہ پتہ نہیں کس حلیے میں بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، اور اس کی فیملیارٹی اندر دوٹا ایک پھر تھوڑا ویٹ کرو، پھر 2، پھر اس لیے فون بیلز بھی کہتے ہیں 3 بجائیں، سے زیادہ نہ بجائیں اگر کسی نے جواب دینا تو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی وہ یہ کہ اگر تمہیں جواب نہیں دے رہا تو واپس چلے جاؤ اگر کوئی نہیں آ رہا تو. اور کھٹکھٹاتے اور بیل پہ تو انگلی نہیں اٹھاتے. اور کسی گھر کے اندر انٹر ہونا، کسی کے بیڈ روم میں انٹر ہونا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بیسک چھوٹے سے مینرزم ہے، اس میں ہی ہم نہیں سیدھے ہو پاتے. باقی کیا ہے؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کے گھر میں جھانکے اور دیکھے نظر ڈال کے، اگر اس کی آنکھ پہ لوہے کی سلاخ مار دی جائے، کوئی حد جاری نہ ہو، اس کی آنکھ پہ لوہے کی سلاخ مار. کسی کے گھر کی پرائیویٹ چیز کو مت دیکھیں. آگے آپ جا کے سورہ حجرات میں پڑھیں گے یہ تجسس، یہ کسی کے گھر میں یوں کر کے دیکھنا، یہ کبائر میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے.
مثلا وی ڈونٹ تھنک کہ کبیرہ گناہ ہے کسی کی انفارمیشن لینا کہ ہاں وہ ایسے کھاتے ہیں، وہ ایسے بیٹھتے ہیں، ان کا کمرہ ایسے تھا، ان کا بیڈ ایسے تھا، ان کی اتنی پرائیویٹ لائف میں ممانعت ہے کہ خبردار اگر تو میں کسی کے گھر کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھا. اور اگر اتنی سخت ہے مجلس کی امانت، کسی کے گھر گئے ہیں اس کی امانت، ہم تو گھر سے آتے کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کھلایا، اس نے یہ پلایا، اس نے ایسے کیا، اس نے امانت ہے اس جگہ پہ، اس گھر کی اٹھا کے بات کہیں بتانے کی ہمیں اجازت نہیں. اور میں کہیں بیٹھی تھی، کسی نے مجھے بتایا کہ آپ نے وہاں بیٹھے ایسی بات کی. میں نے کہا اچھا اس نے ایسی خیانت کی کہ گفتگو آپ کو بتائی کہ ہماری یہ بات ہوئی تھی، تو بہت بری بات ہے. حالانکہ وہ میری بیٹی تھی جس کو بتائی، بٹ دین ایون میں نے کہا کیوں اس طرح سے خیانت کی نا، یہ تو بڑی بری بات ہے کہ کسی، اور ہمارے یہ مورلز نہیں بنتے ریئلی. ہم اپنی 2 چیزیں جن کو ہم بالکل لیگل سمجھتے ہیں نا، وہ یہ کہ کسی کی بات کرنا اٹھا کے، کوئی مائنر ہے ہمارے لیے، اس کو ہم ویٹیج ہی نہیں دیتے کہ اتنا بڑا گناہ ہے. دوسری چیز بیٹی اور ماں کا غیبت چگلی کرنا، یہ حلال کاموں میں سے سمجھتے کہ اٹس نیسسری جی ہم کریں. ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کی زندگی میں بھی نحوست ڈال رہے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی نحوست ڈال رہے ہیں. اگر ہم چغلی اور غیبت وہ ہیں ان کی بات کرنا، وہ غائب ہے اور ان کی بات کرنا، یہ بھی. یہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی چھوٹی موٹی فیملی میں پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے رہنا رہو، لیکن اگر ان کے بارے میں بات کرنی ہے نا تو اپنی آخرت نہ برباد کرو. رہن سے دیکھنا، یہ کسی کے گھر میں جھانکنا، یہ سارے کبائر میں سے ہیں. آپ نے فرمایا فقہ کی نگاہ میں اندھا آدمی اگر بلا اجازت اس کی نگاہ نہ پڑے، اس یہاں سے بس ایک لائن اس کو بولتے اور آگے نکلتے ہیں سورہ مبارکہ میں سے، یہ کہ جب تک کہ گھر والوں کی فیملیئرٹی لے لے، بلکہ خود اپنی ماں اور بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی یہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کرو. آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں، ہر بار جب ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگو. تو آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے، ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی کم از کم کھنکارنا. اور بیوی نے صرف فرمایا عبداللہ بن مسعود جب گھر میں آنے لگتے تو پہلے کسی ایسی آواز دیتے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لیول ہائی تھا نا، تو وہ مسجد میں رک کے کہتے جاؤ میرے گھر بتاؤ میں تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں، گیٹ پریپیئرڈ میں آ رہا ہوں. کہتے وہ عورت بیچاری کس طرح ہولیے میں کس طرح بیٹھی تھی، کچھ چلو ہسبینڈ آنے والا ہے تو فٹافٹ میں سب سیدھا کر لیتے 5-10 منٹس میں آ رہے ہیں. تو یہ تو ایک بیوٹی آف اسلام ہے. اور ہمارے تو گھروں کے حالات یہ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں نے اچانک اس کے گھر گئی، پھر میں نے دیکھا اللہ ساتھ اللہ سے معافی بڑی مانگ کے ساتھ اچانک کی نیوز جو بریکنگ دیتے ہیں. اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ایسے گھروں میں داخل ہو جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جن میں تمہارے فائدے کا کام تو کوئی چیز تو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو. ہاسپٹلز، ادارے، مدرسے، یہ سب جگہ جہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں اس میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.